أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. سورہ بقرہ کی یہ 222 آیت ہے۔ اس سے پہلے ایمان کے متعلق، قسموں کے متعلق جو آیات تھی انہیں پیش کیا گیا۔ ان آیات میں بھی مختلف حیات انسانی سے متعلق مسائل ہیں، اور جاہلی دور میں کیا لوگ سوچتے تھے اور ان کا کیا برتاؤ تھا، تو جاہلی دور کی اس ظلمت کے خاتمے اور انسانی فطرت کے مطابق قدرت کی طرف سے روشنی ان آیات میں موجود ہیں۔ اور اس سلسلے میں جو اسلوب ہے قرآن کا، وہ بہت نرالا ہے کہ اور آپ سے حیض کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو آپ کہہ دیجئے کہ وہ ناپاکی ہے، تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو اور ان کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ وہ اس پاک نہ ہو جائیں۔ جب بہتر طریقے پہ پاک ہو جائے تو ان کے پاس وہی راہ اختیار کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اسی طرح جو لوگ پاک، صاف، شفاف، ستھرے رہنے والے ہیں ان کو اللہ پسند کرتے ہیں۔ مفسرین جو پس منظر بیان کرتے ہیں آیت کریمہ کا، کہ عرب کے اندر یہودی بھی تھے اور مجوسی بھی تھے۔ یہ دونوں ان خواتین سے جو اس خاص ایام میں ہوتی شدید نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ ان کے ساتھ کھانا پینا اور ایک جگہ رہنا تک گوارا نہیں کرتے تھے۔ اور اس میں نفرت اس قدر بڑھ گئی تھی کہ ایسی خواتین کی طرف دیکھنا، ان سے بات کرنا، یہ بھی غلط سمجھتے تھے۔ یہ طرز تھا یہودیوں کا اور مجوسیوں کا۔ دوسری طرف عیسائیوں کا ایک خاص عمل تھا، ان کا برتاؤ بالکل اس کے برعکس تھا۔ عیسائی جو ہے ان دنوں میں عورتوں کے ساتھ تمام تعلقات کو درست رکھتے اور صحیح سمجھتے، بلکہ ان دنوں میں خصوصی طور پہ وہ اور قربت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ صورتحال سماج کی تھی کہ یہودیوں اور مجوسیوں کا یہ انداز اور عیسائیوں کا دوسرا انداز، دونوں ہی
انتہا پسندانہ انداز تھے، تو مسلمانوں نے اسی لیے اس حالت کے متعلق سوال کیا۔ اس وقت یہ آیت نازل ہوئی اور اس میں افراط و تفریط، انتہا پسندی کو ترک کر کے وسطیت اور اعتدال کی راہ بتائی گئی کہ یہ حالت در حقیقت ایسی ہے جس میں مرد و زن کے آخری تعلقات حرام ہیں، اور یہ بہت واضح ہے، قرآن کریم نے خاص بتا دیا۔ اس لیے فقہی اعتبار سے اگر اس حالت میں کوئی تعلقات کو قائم کرنے کو جائز سمجھتا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر حرام سمجھتے ہوئے ملوث ہوتا ہے تو وہ سخت گنہگار ہوگا۔ فقہا نے ایسی حالت میں ناف سے لے کر گھٹنے تک کے نیچے کی جگہ سے جو ہے اجازت دی ہے۔ اسی طرح گفتگو کرنا، ساتھ میں کھانا پینا، یہ سب چیزیں جائز ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور وہ ناپاکی ان چیزوں میں سرایت نہیں کرتی ہے۔ یہ ایک حکمی چیز ہے یا نفس شے سے متعلق حقیقی چیز بھی ہے۔ اور اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو فطری طریقہ ہے اسی کو اپنانا چاہیے، اس کے علاوہ غیر فطری طریقے حرام ہیں۔ ایسی صورت میں یہ تعلیم دی گئی کہ جب مکمل طور پہ پاکی حاصل ہو جائے اور دورانیہ کے ایام ختم ہو جائیں تو اس کے بعد غسل کرنا ضروری ہے۔ پھر اس دورانیہ سے متعلق کئی احکام ہیں۔ علماء احناف کے نزدیک اقل مدت الحیض ثلاثۃ ایام، کہ کم سے کم دورانیے کی جو ہے 3 دن ہے۔ 3 دن سے اگر کم ہے تو فقہا کی اصطلاح میں استحاضہ یعنی بیماری ہے، اور زیادہ سے زیادہ 10 دن ہے علماء احناف کے نزدیک۔ اگر 10 دن سے زیادہ ہے تو وہ بیماری میں شمار ہے۔ ان ایام میں خواتین کے لیے حکم کیا ہے کہ وہ تلاوت نہیں کر سکتی، نماز نہیں پڑھ سکتی، روزے نہیں رکھ سکتی، مسجد میں داخل نہیں ہو سکتی، قرآن کریم کو چھو نہیں سکتی، خانہ کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی۔ جہاں تک مسئلہ ہے نماز کا، تو نماز پڑھیں گے نہیں، اور ان نمازوں کی قضا بھی نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہر مہینے چند دن، تو ان سب کی نمازیں اگر قضا لازم کی جائیں تو اس میں مشقت ہے، اس واسطے قضا لازم نہیں ہے بلکہ معفو عنہ و معاف ہیں۔ البتہ روزہ اس حالت میں نہیں رکھا جائے گا، لیکن روزے کی قضا ضروری ہے، اس لیے کہ وہ 12 مہینے میں ایک ہی مہینے کا روزہ ہوتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اس میں بھی 3 سے 10 دن تک، تو یہ پورے سال میں 3 دن کے یا 10 دن کے روزے ہوتے ہیں جو قضا کرنا
باعث مشقت نہیں ہے، اس لیے روزوں کی قضا ضروری ہے۔ قرآن کو چھونا بھی جائز نہیں ہے۔ اس سے آج کے دور میں جو نیا مسئلہ سامنے آتا ہے، موبائل کی اسکرین پہ قرآن کریم اگر ہے یا موبائل میں، تو قرآن مختلف جو ہے اداروں کی طرف سے لوڈ ہے، یعنی بہت سارے قرآن کریم گوگل کے ذریعہ اور دیگر ایپس کے ذریعہ قرآن میں موجود ہے، وہ موبائل میں موجود ہیں، لیکن جب تک اندر موجود ہے، وہ کھلا ہوا نہیں ہے، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی بھی چھو سکتا ہے موبائل کو۔ لیکن اگر قرآن کریم کا صفحہ اسکرین پہ کھلا ہوا ہے، تو اس اسکرین کو ٹچ کرنا جنابت کی حالت میں یا حیض کی حالت میں صحیح نہیں ہے۔ چھونا جو ہے بے وضو بھی صحیح نہیں ہے۔ بے وضو پڑھنا تو جائز ہے زبانی، یا بغیر چھوئے دیکھ کر پڑھنا جائز ہے عام حالات میں۔ اب اس اسکرین پہ اگر قرآن کریم کا صفحہ کھلا ہوا ہے، اس اسکرین کو ٹچ نہیں کر سکتے وہ لوگ جن کے لیے مصحف کا چھونا درست نہیں ہے، یعنی جنابت کی حالت میں اور حیض کی حالت میں۔ جی، یہ لیکن یہ جو سنیے، فرحت ہاشمی صاحبہ جو ہے، وہ تو اس بات کی اجازت دیتی ہیں کہ آپ چھو سکتے ہیں۔ ابھی یہ بات میری مکمل ہو جائے۔ ایسا ہے کہ اسلامک فقہ اکیڈمی انڈیا کے فقہی سیمینار میں یہ مسئلہ کئی سال پہلے زیر غور آیا، تو جمہور علماء کی رائے یہی سامنے آئی کہ جب اسکرین پہ قرآن کھلا ہوا ہو تو اس وقت اسکرین کو ٹچ نہیں کر سکتی، یہ جمہور کی رائے ہے۔ بقیہ محترمہ جو ان کا آپ نے حوالہ دیا، ان کی رائے سے بہت سے امور میں اتفاق نہیں کیا جا سکتا۔ جی جی، نہیں، ان ویسے کا ایک وہ دیگر چلتا ہے دیگر بعض دورہ علماء نے قرآن یہ بھی کا، کہا، تو دیگر بعض علماء کی رائے سیمینار میں یہ بھی جی آئی تھی کہ چونکہ اسکرین جی پہ جو قرآن کا صفحہ کھلا ہوا ہے وہ بعین ہی جی نفس متن نہیں ہے، بلکہ وہ عکس ہے۔ بعض حضرات کی رائے یہ جی پیش کی گئی تھی، لیکن احتیاط کا جی تقاضا جمہور علماء کے نزدیک یہی ہوا کہ جب اسکرین پہ کھلا ہوا تو ہم اس کو پڑھ سکتے ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، تو وہ صفحے کے حقیقی صفحے کے حکم میں ہے۔ اس لیے شکل اس کی الگ ہے، آج کی ترقی یافتہ انداز سے وہ لکھا ہوا ہے، لیکن قرآن اسے کہا جائے گا، اس لیے جی چھونا منع ہے جمہور علماء کے نزدیک۔ جو تجویز پیش ہوئی تھی وہ یہی، وہ قرارداد جو اس کی ہے جی اس سال کے سیمینار کی دیکھ سکتی ہے۔ تو یہ ہے قرآن کے۔ پھر ایک مسئلہ اور آتا ہے کہ قرآن کریم موبائل میں موجود ہوتا ہے، یعنی اس کے کسی ایپ میں، اور جہاں جو بھی اس کے طریقے ہیں تکنیکی، تو اب یہ ہے کہ اس میں تو بہت ساری چیزیں موجود ہیں، آپ کے فلمی گانے بھی موجود ہیں، طرح طرح کی عریاں تصویریں بھی موبائل میں موجود ہیں، تو ان سب کے ساتھ پاک قرآن کیسے رکھا جائے؟ تو اس کا جواب ہم نے بہت پہلے پڑھا تھا، ایک عرب عالم نے دیا تھا کہ اس کی حیثیت ایسی ہے جیسے کتب خانہ، یعنی لائبریری۔ لائبریری میں مختلف مذاہب اور مختلف موضوعات کی کتابیں موجود ہوتی ہیں، اس میں شریعہ کی کتابیں بھی ایک گوشہ ہوتا ہے، قرآن کریم، تفاسیر، احادیث، فقہ، اقوال، ملفوظات، یعنی دینیات مکمل کتب خانے کا ایک حصہ ہے۔ تو گویا یہ موبائل اور اس کی جو اس کے ایپس ہیں، یہ کتب خانے کی حیثیت رکھتے ہیں، قرآن کریم الگ ہے رکھا ہوا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ موبائل سے قرآن نہیں پڑھنا چاہیے،
تو یہ ایک الگ بات ہے، مشورہ تو ہم دے سکتے ہیں کہ جو ڈیجیٹل ہے، یعنی براہ راست جو قرآن کریم کا نسخہ ہے تلاوت عام طور پہ اسی میں کرنی چاہیے، لیکن بہت سے حالات ایسے ہیں، مثلا مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن کریم کی الماریاں دور ہیں، یا وہاں سے لا کر اور لے جانے میں 2-3 منٹ لگ جائیں گے، اور 2 ہی 3 منٹ کا وقت بچا ہوا جماعت میں، اتنے کے لیے اگر قرآن موبائل پہ کر کے تلاوت کر لے رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب معمول بہت سی چیزیں قرآن یعنی موبائل سے ہی پوری کی جاتی ہیں، تو بعض حضرات بڑی شدت سے منع کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی تلاوت موبائل سے نہیں کرنی چاہیے۔ تو یہ شدت نہیں ہونی چاہیے، معمول ہونا چاہیے کہ آپ اپنی جگہ پہ موجود ہیں، جہاں مصحف اور قرآن کا نسخہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ دیکھ کے پڑھیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ تمیز اور یہ شدت سے معانات صحیح نہیں ہے۔ بلکہ لیکن یہ ضروری ہے کہ جس قرآن کریم کو موبائل میں تلاوت کرنے کے لیے منتخب کر رہے ہیں، وہ ضروری ہے کہ معتبر ذرائع سے اور معتبر ذرائع سے لوڈ کیا گیا ہو، ورنہ اس میں بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دشمن کی طرف سے ایسے مصاحف اور ایسی نسخے ڈال دیے گئے ہیں جن میں گڑبڑ ہے، اور بہت سی چیزیں کم و بیش کر دی گئی ہیں یا غلطیاں کی گئی ہیں۔ بہت پہلے الفرقان الحمید کے نام سے امریکی کمپنیوں کی طرف سے باقاعدہ ایک قرآن کریم اور کئی صورتوں کے اضافے کے ساتھ شائع کیا گیا تھا۔ تو یہ سب چیزیں ہوتی رہتی ہیں، اس لیے ضروری ہے کہ معتبر ذرائع سے جو ادارے ہیں جو لوڈ کرتے ہیں اس کی تصدیق کر لی جائے کہ کس معتبر ادارے کا جو ہے لوڈ کیا ہوا یہ قرآن کریم ہے، تو اس کی تلاوت میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اس کے بعد مسئلہ آتا ہے، اس حالت میں اللہ کا ذکر کرنا، ظاہر ہے کہ ذکر کی مختلف قسمیں ہیں، استغفار ہیں، تسبیحات ہیں، اسی طرح درود و سلام ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ یہ ایک رائے فقہا نے یہ دی ہے کہ ایسی صورت میں کم سے کم وضو کر لینا چاہیے، یعنی یہ وضو ظاہر ہے کہ وہ وضو ایسا تو نہیں ہے جس سے ساری چیزیں، چونکہ اس حالت میں وضو سے کوئی چیز پاک جائز نہیں ہو سکتی ہے، لیکن وہ بشاشت کے لیے یا اس کے لیے اگر تسبیحات وغیرہ پڑھنی ہے تو وضو اس معنی کر بعض فقہا نے رائے دی ہے۔ اسی طرح یہ بات ہم نے بتائی کہ نماز کی قضا ہے، اور روزوں کی نماز کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا رکھی گئی ہے۔ تو یہ تو اسی طرح پھر دوسری آیت اس میں آگے ہے جس کے متعلق کہ نساؤکم حرث لکم فاتوا حرثکم انا شئتم وقدموا لانفسکم واتقوا اللہ واعلموا انکم ملاقوہ وبشر المؤمنین۔ یہ قرآن کی ایک بڑی لطیف تعبیر ہے کہ عورتیں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، تم اپنی کھیتیوں میں جس طرح چاہو اور فائدے کے حساب سے فائدہ اٹھا سکتے ہو، اللہ سے ڈرتے رہو اور یہ جان لو کہ اللہ سے ملنے والے ہو۔ یہ بار بار قرآن احساس تقویٰ دلاتا ہے تاکہ انسان کی زندگی صراط مستقیم پہ گزرتی رہے، اور اس میں عورتوں کے متعلق قرآن نے خاص تعبیر ہے، حرث کے لفظ سے تعبیر کیا ہے، تو اس میں گویا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ مقصد نکاح جو ہے عفت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بقائے اور ارتقائے نسل ہے، اور صرف نفس کی خواہشات کی تکمیل موضوع نہیں ہے، اور یہ بھی مختلف صورت کی جتنی فطری صورتیں ہیں وہ سب درست ہیں، غیر فطری صورتیں حرام ہیں۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا کہ وقدموا لانفسکم، کہ
अपने लिए अच्छे अमाल करते रहो। और यही वजह है कि जिनसी ख्वाहिश की तकमील से पहले जो है अल्लाह का नाम लेना, और फिर उसके बाद जो है वो दुआएं पढ़ना जो अहादीस में हैं, ताकि शैतान मरदूद से आने वाली नस्ल महफूज रहे। और ये दुआएं मसनून मकबूल दुआएं जो हैं, ख़ास तौर पे मौलाना आशिक इलाही मेठी की जो मकबूल मसनून दुआएं हैं, वो मुस्तनद हैं, हवाले के साथ हैं। उसमें मसनून दुआएं सब दर्ज हैं। हज़रत हकीमुल इस्लाम क़ारी मोहम्मद तैयब साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि अल्लाह का हुक्म है कि कसरत से जिक्र करो, वज़्कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा। तो कसरत से जिक्र की एक बेहतरीन सूरत यह है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुख्तलिफ आमाल के करने से पहले और आमाल से फारिग होने के बाद और मुख्तलिफ मुनासबात से जो दुआएं साबित हैं, उन दुआओं को याद कर लिया जाए और रोज़ाना एक दुआ याद करे तो रफ्ता रफ्ता 200-250 दुआएं होती हैं तकरीबन, वो 6 महीने में याद हो जाएंगी। तो इसका फ़ायदा ये पहुंचता है कि अक्सर अवकात में बंदा अल्लाह के जिक्र की तौफीक होती है, और जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िंदगी गुजारने का तरीक़ा था और जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से तालीमात है, तो वो उससे फ़ायदा उठा सकता है। अब मसलन जो है आम तौर पर सोने से पहले की दुआ अहादीस में मौजूद है। इसी तरह सोकर उठने की दुआ, खाने से पहले की दुआ, खाने के बाद की दुआ, ये जो मुनासबात हैं, वो कपड़ा पहनने से पहले की दुआ, कपड़ा पहनने के बाद की दुआएं, तो ये सब अस्कार हैं। अल्लाह की नेमत का शुक्र अदा करना है और एतराफ़ है अल्लाह की नेमत का, और शुक्र अदा करना है, उसकी सताइश और तारीफ करनी है। तो मोहसिन हकीकी के गुण गाने हैं, इसलिए इन दुआओं का खुसूसी एहतमाम करना चाहिए। और जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि ये जो मकबूल मसनून मौलाना आशिक इलाही मेठी की जो किताब है, छोटी सी बाजार में मिलती है, इस नाम से तो बहुत सी किताबें हैं, लेकिन आम तौर पे वो मुस्तनद नहीं है कि हवाले नहीं है उसमें, लेकिन इनके यहाँ हवाले मौजूद है कि कहाँ से इन्होंने अर्ज़ किया। तो जो भी मोतबर दुआ की किताब हो, उससे इन दुआओं को याद करना चाहिए और इससे ज़िक्र की तौफीक होती है। तो ज़िक्र जो है वो ऐसी चीज़ है कि आम हालात में जहाँ तक हो सके ज़िक्र करना चाहिए। ये तो वो इब्तदाई बातें हैं इस इन दो आयतों के मुताल्लिक़। मुल्ला जीवन अलैहिर्रहमा ने जो अपना ख़ास अंदाज इख्तियार किया है और कुछ ज़्यादा मसाइल इसमें बयान कर रहे हैं, तो वो कहते हैं कि देखिए, इस आयत के शान नुज़ूल के बारे में जो कुछ मुफस्सिरीन ने नकल किया है, वो ये बताया है कि अरब के अंदर ये रवाज था कि वो ऐसी ख़वातीन के साथ खाना और पीना सब छोड़ देते, उनके साथ जो है वो बिस्तर भी अलग कर देते, न खाना न पीना कुछ भी नहीं। और ये अमल यहूदियों का और मजूसियों का था। और जैसा कि मैंने अर्ज किया, ईसाइयों के यहाँ इसमें बहुत ज़्यादा गुंजाइश थी कि हर अमल को आखिरी अमल तक को जो है जायज़ समझते थे अमली तौर पे। तो ऐसी इस समाजी सूरत हाल को देखकर साबित इब्ने दहदाह ने सवाल किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल बताएं कि देखिए ठंड बहुत ज़्यादा है और हमारे पास कपड़े बहुत कम हैं, और ये गुंजाइश नहीं है कि घर जो है खातून खाना का जो है ओढ़ने का बिछाने का बिस्तर और ये सब चीज़ें उनकी अलग हों और इन अयाम में वो अलग रहें।
تو کیا ایسی صورت میں کپڑے اور بستر اور ان چیزوں کی کمی کی وجہ سے ہم ایک کپڑے میں رہ سکتے ہیں؟ یعنی چادر میں، یا جو بستر ہے، بچھونا ہے، اور ایسی صورت میں ہم کیا کریں؟ یعنی ٹھنڈ بھی ہے بہت زیادہ، کپڑے بھی نہیں ہیں، اور وہ بہرحال ہمارا گھر ہے، تو اس کے ساتھ کیسے کیا کریں؟ تو اس وقت یہ آیت کریمہ اتری کہ تمہیں جو حکم دیا گیا ہے وہ صرف مخصوص عمل کے ترک کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور جب ان دورانیے میں خواتین ہوں تو یہ نہیں ہے کہ ان کو جو ہے بیڈ روم سے نکال دو اور انہیں کہو کہ جاؤ کہیں اور جو ہے جو مختلف اسٹور روم ہے، اس طرح کی چیزیں ہوتی، یعنی یہ ان کی ذہنیت کی میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے، بلکہ ان کو بیڈ روم سے نکالنا اور یہ سب چیزیں غلط ہیں، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور اس کے بعد یہ بھی ایک روایت نقل کی گئی ہے کہ یہود جو ہیں اس حالت میں اپنی بیویوں سے بہت زیادہ نفرت کرتے تھے، حتیٰ کہ آنکھ اٹھا کے ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے، اور نہ ان کے ساتھ کھاتے پیتے تھے، حتیٰ کہ بات بھی نہیں کرتے تھے۔ اور اس کے برعکس عیسائیوں کی صورتحال تھی کہ وہ حد سے زیادہ آگے بڑھے ہوئے تھے، بلکہ ان دنوں میں بھی ان سے خاص عمل پہ ان کو مجبور کرتے۔ تو یہ دو انتہا پسندانہ عمل عرب سماج میں رائج تھے۔ تو اس سوال کیا گیا تو یہ آیت کریمہ آئی کہ اس سلسلے میں جو خواتین دورانیے سے گزر رہی ہوں ان کے ساتھ جو ہے وہ درمیانہ روی ہونی چاہیے، نہ افراط ہونی چاہیے اور نہ تفریط ہونی چاہیے۔ اور یہ آیت کا ظاہر پورے طور پہ یہ بتا رہا ہے کہ علیحدگی یعنی خاص عمل سے علیحدگی ہے، مطلقاً یہ نہیں ہے کہ ان سے قرب نہیں ہو سکتا ہے، جو فعل مخصوص کو منع کیا گیا ہے۔ یہودیوں کا جو طریقہ تھا کہ ساری چیزوں کو انہوں نے سارے جو زندگی کے طریقے ہیں انہیں پہ پابندی لگ جاتی ان کی طرف سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو سوال کیا گیا ہے کہ یہ کیا چیز ہے حیض، تو کہتے ہیں کہ یعنی حیض سے مراد یہاں پہ موضع حیض ہے، کہ ایسی صورت میں یہ ایک طرح کی جو تکلیف دہ چیز ہے جس سے ایک طرح کی کراہت اور نفرت پیدا ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں ان دنوں میں ان خواتین سے اس معنی کر علیحدگی ہو کہ یہ خاص عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ اس اعتبار سے کہتے ہیں کہ محیض جو ہے وہ مصدر ہے، اور کہتے ہیں حاضت محیضن، یا یہ کہ اس سے مراد جو ہے محیض سے موضع حیض ہے، اور زاہدی میں کہا کہ وہ اذن کہا یعنی اشارہ ہے کہ نفس حیض جو ہے وہ خاتون کے بدن کو نجس نہیں کرتا، بلکہ فی نفس ہی وہی چیز نجس ہے، ظاہر ہے، لیکن اس سے پورا بدن نجس ہو جائے ایسا نہیں ہے۔ تو گویا اشارہ اس میں یہ ہے کہ جو متعلق چیز ہے وہ اصل محل حیض ہے، اور وہ اس تکلیف دہ چیز ہے، اور وہ نجس ہے، یا وہ ایک طرح کی بعض اوقات میں بیماری ہے۔ کیوں؟ اس واسطے کہ ایسی حالت میں اگر جو ہے جنسی تعلق قائم ہوتا ہے تو شوہر کو مختلف مضر قسم کی بیماریاں لاحق ہونے کے امکانات ہیں۔ تو اس لیے شریعت نے، ظاہر ہے وہ لطیف الخبیر اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو وہ واقف ہے اپنی مخلوق سے کہ کون سی چیزیں ان کے لیے نقصان دہ ہیں۔ تو اس سے مرد کے لیے مختلف مضر بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، حتیٰ کہ بعض اطباء کہتے ہیں
کہ कोढ़ तक का मर्ज इससे पैदा हो सकता है। और अब इसके बाद मसला ये है कि इन दिनों में असल अमल तो हराम है। बकिया ज़नोशू के जो ताल्लुकात हैं उनकी कहाँ तक वो कायम रखे जा सकते हैं। तो इस सिलसिले में सैयदना इमाम अबू हनीफा और इमाम अबू यूसुफ फरमाते हैं कि इज़ार के अलावा जो जो है सुर्रा से लेकर रुकबा तक के अलावा वो चीज़ें हराम नहीं हैं। इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह से है कि ऐसी सूरत में असल जो इस्तिंता की जो जगह है उसके अलावा से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकता है। और मोहतरमा सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं कि ऐसी सूरत में जो दम की यानी वो मकाम है उससे एहतराज करे, इसके अलावा की गुंजाइश है। और अल्लाह ताला ने जो फरमाया वला तक़रबूहुन्ना हत्ता यतहुर्न, इसका मतलब यह है कि इन खवातीन से क़ुरबत से मुराद जिनसी अमल है यहाँ तक के वो पाक हो जाएं। और ये गोया इंतहा है। फ़अतज़िलुन निसा, ये इत्ज़ाल और ये अलायदगी कब ख़त्म होगी, जबकि वो पाक हो जाएं। और अज़ाहिदी में फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने यहाँ देखिए दो बातें दोनों को जमा कर दी हैं, अम्र भी है और नहीं भी है, ताकि इससे ताकीद हो। और उसके साथ साथ बचाव और नहीं भी लाई गई, बखिलाफ और अहकाम में कि उसमें सिर्फ अम्र पे इक्तफा करते हैं या नहीं पे इक्तफा करते हैं, लेकिन यहाँ अम्र और नहीं दोनों जमा कर दिए गए हैं। इसके बाद कहते हैं कि और क़िराअत मुशद्दद तशदीद के साथ भी पढ़ी गई है और बगैर तशदीद की भी पढ़ी गई है। तो इसमें दोनों आयतें गोया ज़ाहिरी एतबार से मुतारिज़ हो रही हैं। और तारुज़ के वक्त हुक्म क्या है कि अगर तारीख़ मालूम न हो तो तदबीर दी जाती है, तदबीक नहीं हो सकती है तो तरजीह दी जाती है। तदबीक और तरजीह दोनों ना हो और उसके बाद तारुज़ हो तो इधर तारज़ तसाक़ता, दोनों हुक्म ख़त्म हो जाते हैं। ये तीन हुक्म है। फरमाते हैं लेकिन यहाँ इन दोनों आयतों के दरमियान तत्बीक मुमकिन है और इस वास्ते हम दोनों आयतों पे अमल करते हैं। और जो तशदीद की क़िराअत है उसको हम उस वक्त मानते हैं जबकि 10 दिन से कम में